اپنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے عمران خان، کیا اس میں کوئی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ کیا اس نے جو سفر شروع کیا تھا ایک کیپٹن سے ایک اسٹیٹس مین کی طرف، کیا اس میں کچھ ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دوستو، ہر ایک کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کی تربیت کا، اس کے کیریئر کا۔ جیسے ایک آدمی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہو تو اس میں مدبرانہ صلاحیتیں اود کر آتی ہیں، اس کے خزانۂ ذہن میں وہ تمام حالات، واقعات، ان کے نتائج مندرج ہوتے ہیں جو وقت قدیم میں گزر چکے ہوتے ہیں، اور موجودہ حالات سے اگر وہ متعلق رہا ہو تو اس کے گائیڈ لائنز، اس کے تجزیے بہرحال کافی حد تک درست ہوتے ہیں۔ تو عمران خان ایک کھلاڑی کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے، اور اس کا تاریخ سے عام طور پر کوئی تعلق ہوتا ہے تو بہت سطحی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح سیاستدان جو ایک پروسیس سے گزر کر ابھرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اور ایک نئے غیر آزمودہ سیاستدان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو بائیڈن ایک 40 سالہ کیریئر سے گزر کر ایک پریزیڈنٹ کے مقام پر پہنچا ہے، اس کی آپ صلاحیتیں دیکھیں، اس کی وے آف ٹاکنگ دیکھیں تو اس کے ڈیسیژن جو نظر آ رہے ہیں کتنے وہ پریگمیٹک ہیں۔ اس کے نسبت آپ ٹرمپ کو دیکھیں، کتنا لاؤبالی، جلد باز اور سطحی فیصلے کرنے والا۔ اسی طرح عمران کے ساتھ جو سیاستدان رہے ہیں وہ اکثر ناتجربہ کار، ان میں وہ تجربہ، وہ صلاحیت تو ہوگی لیکن ان میں گہرائی نہیں تھی۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے، ایک تو یہ کہ اس کے اتالیق، اس کو سمجھانے والے ان کے وزیروں کو وہ پرانے لوگ ہوں، تو پرانے لوگوں میں تو اکثریت نون لیگ پیپل پارٹی کے پروردہ تھے، اور یہ اسی طرح ہوتا جیسے ایک تھانے میں نیا بچہ ہے سیدھا سادہ، پھر وہ اسی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ اور فارسی کی مصداق ہے نا، ہر چیز کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو کوئی داخل ہوتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوا کہ پھر وہ نون لیگ کی طرح سارے ہو جاتے۔ اب وہ از خود سیکھ رہے ہیں۔ عمران خان میں مدبرانہ صلاحیت ہونا اور ہے، ایک اس کا علم کا خزانہ وہ ایک اور چیز ہے۔ وہ مدبر تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں اسٹڈیز کا، اس میں جو ایک ٹینک ہے، ایک ٹینک کہتے ہیں نا پانی کا، ٹینک بہت بڑا ہو، بہت اچھا ہو، لیکن اس میں پانی نہ ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں، اگرچہ اس میں گنجائش رہتی ہے۔ تو عمران خان کی صلاحیت بہت اچھی ہے لیکن اس میں اسٹڈیز، اس میں تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ کر رہا ہے تو اس میں بہت بڑی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی غلطی جان بوجھ کر، ایک ہوتی ہے غیر ارادی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ناتجربہ کاری کی بات کہ چینی انہوں نے باہر سے منگوائی، اگر اس میں کوئی تجربہ کار لوگ ہوتے تو وہ کہتے کہ چینی کی کرسٹل کا سائز بھی مینشن کر دیں کہ کم از کم اتنی ملی میٹر کی اس کا کرسٹل کا سائز ہو، اس سے پر وہ بہت میٹھی شوگر آتی، بجائے اس کے اب چقندر کی آئی ہے جو باریک زراعت پر مشتمل ہے۔ قیمت تو وہی دینی پڑی لیکن لوگوں میں اس کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ تو یہ نہ تجربہ کاری ہیں۔ جیسے LNG کا انہوں نے ٹھیکہ دینا تھا، وہ اس وقت دیا جب اس کے گیس کے ریٹس بڑھ چکے تھے۔ یہ ناتجربہ کاری، ان کو اس سے سیکھنا ہوگا۔ اور جو ٹیکنیکل یوٹیوبرز ہیں ان کی باتوں کو اگر وہ سمجھ لیں تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ ہم بھی ایسی چیزیں بار بار دہراتے ہیں، جیسے ٹیکسیشن کے متعلق میں نے اپنی ویڈیو کی تھی، قوانین عدالتوں کے بارے میں میری ویڈیوز ہیں
کہ عدالتوں کو، ججوں کے فیصلوں کو کیسے قابل جواب دہی کیا جا سکتا. ان ججوں کو غلط فیصلے تو ہو جاتے ہیں، انسان ہے، اس کو ہم کیسے ڈیلیبریٹ غلط فیصلوں سے روک سکتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان میں بنیادی جستجو بھی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹس مین کی صورت اختیار کریں. بہت سے معاملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی امور کو اکٹھے کرنے کی ایک نئے بلاک کی تیاری پذیرائی میں اور امریکیوں سے ایک ڈسٹنس رکھنے میں، یہ بہت طالبان کے ساتھ معاملات میں یہ بہت بڑے فیصلے انہوں نے کیے. اور یہ تو مدبرانہ فیصلے لگتے ہیں، اگرچہ ان کی اسٹڈی نہیں تھی، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر ان کے مدبرانہ فیصلے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق ایک مدبر تھے، انہیں تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ تھا اور شعور تھا. انہوں نے ایک وقت کی امریکہ سے بھی بہت بڑی قوت روس کو اپنے دروازے پر روکا اور اس کے شکست دی، اور امریکیوں کی کوئی بات بھی نہیں مانی. اس حد تک کہ مجاہدین تک امریکی CIA کو رسائی نہیں تھی. اس کے مقابلے جنرل مشرف مدبر نہیں تھے، ان کا تاریخ کا مطالعہ نہیں تھا، بہت محدود تھا. جو ہوگا بھی وہ اسٹریٹجک یا آرمی اسٹڈیز تک. ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے گھر میں CIA اور دوسروں اداروں کو رسائی دی، جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. تو یہ سفر ان کا بہت اچھا سیکھنے کا جاری ہے. ان میں غلطیاں بھی ہوں گی، ہمیں ان غلطیوں کو درگزر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک مخلص ہیں. اور یہ اخلاص ہی ہے تینوں لوگوں کا، 4 لوگوں کا میں کہوں گا: عمران خان آرمی چیف جنرل باجوہ، ISI چیف جنرل فیض، اور CPEC چیئرمین جنرل عاصم. کیونکہ انہی 4 لوگوں کے پیچھے دنیا، امریکہ اور انڈیا پڑے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ملک کو اٹھا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا تکلیف ہے ان دشمنوں کو.